السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں حمیرہ رانا اور عبد القدیر۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے آج اشخاباد میں بین الاقوامی فورم سے خطاب کرتے ہوئے بات چیت اور سفارتکاری کے ذریعے تنازعات کے پرامن حل پر زور دیا ہے۔ شہباز شریف نے اشخاباد میں روس، تاجکستان اور کرغزستان کے صدور سمیت عالمی رہنماؤں سے خوشگوار بات چیت کی ہے۔ نائب وزیر اعظم آج متحدہ عرب امارات میں شروع ہونے والے 16ویں سربنیاس فورم میں شرکت کریں گے۔ وزیر خزانہ نے اقتصادی پالیسی سازی کے استحکام کے لیے ادارہ جاتی اصلاحات کو فروغ دینے کے لیے حکومت کا عزم ظاہر کیا ہے۔ پاکستان اور ایشیائی ترقیاتی بینک نے تعلیم اور صحت کے شعبوں میں 25 کروڑ 70 لاکھ ڈالر کے 2 معاہدوں پر دستخط کیے ہیں۔ سینٹرل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی نے قومی ترقی کے لیے 10 ارب روپے سے زائد مالیت کے 4 منصوبوں کی منظوری دی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا ہے کہ صوبائی حکومت نیدرلینڈز کے ساتھ فعال اقتصادی شراکت داری کے قیام کی خواہش مند ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے سندھ بینک اور محکمہ زراعت کو دیہی علاقوں میں قرض کی فراہمی کے طریقہ کار کو آسان بنانے کی ہدایت کی ہے۔ گلگت بلتستان میں عام انتخابات کے لیے پولنگ اگلے ماہ کی 24 تاریخ کو ہوگی۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں اشروں پرانے مقدمات میں گرفتاریوں پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اور پاکستان نے آج کاکسس بازار میں 19 سال سے کم عمر خواتین کی T20 سیریز کے 5ویں میچ میں میزبان بنگلہ دیش کو 6 وکٹوں سے ہرا کر سیریز جیت لی ہے۔ ہیڈ لائنز آپ نے سنی اور خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے حمیرہ رانا۔ شکریہ قدیر۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے مذاکرات سفارتکاری کے ذریعے تنازعات کے پرامن حل کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے یہ بات ترکمانستان کے دارالحکومت اشخاباد میں امن و اعتماد کے بین الاقوامی سال 2025 غیر جانبداری کے عالمی دن اور ترکمانستان کے مستقل غیر جانبداری کی 30ویں سالگرہ کے موقع پر بین الاقوامی فورم سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ تنازعات کا پرامن حل پاکستان کی خارجہ پالیسی کا بنیادی ستون ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے غزہ امن منصوبے اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے اس کی توثیق کی حمایت کی۔ شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان ان تمام کوششوں کی حمایت جاری رکھے گا جن کا مقصد فلسطینی عوام اور بہادر اور پرعزم کشمیری عوام کے ناقابل تنسیق حق خود ارادیت کو برقرار رکھنا ہے۔ دہشت گردی کے افریت کا حوالہ دیتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ عالمی برادری افغان طالبان حکومت پر زور دے کہ وہ اپنی بین الاقوامی ذمہ داریوں اور وعدوں کی پاسداری کرتے ہوئے اپنی سرزمین سے دہشت گردی کرنے والے عناصر کو کنٹرول کرے۔ موسمیاتی تبدیلی، غربت اور عدم مساوات کو بین الاقوامی خطرات قرار دیتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ یہ چیلنجز مشترکہ ذمہ داری اور اجتماعی مقصد کی بنیاد پر عالمی حل کا تقاضا کرتے ہیں۔ وزیر اعظم نے رابطہ منصوبوں میں سرمایہ کاری پر زور دیتے ہوئے کہا کہ یہ منصوبے نہ صرف سامان کی نقل و حمل کے لیے فائدہ مند ہیں بلکہ عوام، نظریات اور خوشحالی کے لیے پل کا کردار ادا کرتے ہیں۔ اس موقع پر وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی عالمی رہنماؤں سے غیر رسمی اور خوشگوار ملاقاتیں ہوئیں۔ وزیر اعظم نے روسی صدر ولادیمیر پوٹن، ترک صدر رجب طیب ایردوان، تاجکستان کے صدر امام علی رحمان اور کرغزستان کے صدر سادر زباروف سے غیر رسمی بات چیت کی۔ وزیر اعظم عالمی رہنماؤں کی توجہ کا مرکز بنے رہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ترکی کے ساتھ باہمی دلچسپی کے تمام شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے آج اشخاباد میں ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان سے امن و اعتماد کے بین الاقوامی سال کی مناسبت سے بین الاقوامی فورم کے موقع پر ملاقات کے دوران کیا۔ وزیر اعظم نے توانائی، پیٹرولیم اور معدنیات کے ترجیحی شعبوں میں ترکی کی دلچسپی اور سرمایہ کاری کا خیر مقدم کیا اور انہوں نے دونوں ممالک کے درمیان اہم شعبوں میں مفاہمتی یادداشتوں اور معاہدوں پر بر وقت عمل درآمد یقینی بنانے کی اہمیت پر زور دیا
جن پر حال ہی میں دستخط کیے گئے ہیں۔ شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان بجلی کی تقسیم کار کمپنیز کی نجکاری میں ترکی کی مہارت سے مستفید ہونے میں دلچسپی رکھتا ہے۔ اس سلسلے میں فیصلہ کیا گیا کہ دونوں ممالک کے درمیان بہت جلد وزارتی سطح کے تبادلے ہوں گے۔ وزیر اعظم نے علاقائی روابط کی اہمیت پر زور دیا، جس میں اسلام آباد، تہران، استنبول ریل نیٹ ورک کی بحالی شامل ہیں۔ دونوں رہنماؤں نے علاقائی اور عالمی پیش رفت پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم نے صدر ایردوان کی جرأت مندانہ قیادت اور غزہ میں امن کی کوششوں کے لیے مضبوط عزم کی بھی تعریف کی۔ انہوں نے پاکستان اور افغان طالبان حکومت کے درمیان مذاکرات میں سہولت فراہم کرنے میں ترکیہ کے تعمیری کردار پر ان کا شکریہ ادا کیا، تاہم اس امر پر زور دیا کہ امن تب ہی ممکن ہوگا جب پاکستان کی سلامتی کے حوالے سے تحفظات کو پوری طرح سے دور کیا جائے۔ ترک صدر نے دونوں ممالک کے درمیان مضبوط تعلقات استوار کرنے کے لیے مل کر کام کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے آج اشخاباد میں ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان سے بھی ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے اس سال کے شروع میں بیرونی جارحیت سے نمٹنے کے لیے ایک دوسرے کو فراہم کی جانے والی مضبوط حمایت کو سراہا۔ وزیر اعظم نے دو طرفہ تعاون کو مضبوط بنانے کے لیے فریقین کو مل کر کام جاری رکھنے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ افغان طالبان حکومت اس بات پر زور دیا کہ ضرورت ہے کہ وہ افغان سرزمین سے ہونے والی دہشت گردی کے حوالے سے پاکستان کے سنگین سیکیورٹی خدشات کو دور کرنے کے لیے بامقصد اقدامات کرے۔ دونوں رہنماؤں نے تازہ ترین علاقائی اور عالمی صورتحال پر بھی تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ اس سے پہلے وزیراعظم شہباز شریف نے عالمی فورم میں شریک ترکمانستان کے صدر اور رہنماؤں کے ہمراہ اشخاباد میں یادگار غیر جانبداری کا دورہ کیا۔ یادگار پر پھول چڑھانے کی تقریب منعقد ہوئی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار متحدہ عرب امارات میں آج شروع ہونے والے 16ویں سربنی یاس فورم میں شرکت کریں گے۔ وہ متحدہ عرب امارات کے اپنے ہم منصب شیخ عبداللہ بن زید ال نہیان کی دعوت پر 3 روزہ فورم میں شرکت کر رہے ہیں۔ فورم کے دوران اسحاق ڈار بات چیت کو فروغ دینے، علاقائی مسائل سے نمٹنے، اقتصادی تعاون کے وسیع مواقع کو فروغ دینے کے حوالے سے پاکستان کا نقطہ نظر بھی پیش کریں گے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے معاشی پالیسی سازی مستحکم کرنے کے لیے ادارہ جاتی اصلاحات کا عمل آگے بڑھانے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ وہ آج اسلام آباد میں اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک پاکستان بورڈ پر مشتمل وفد سے بات چیت کر رہے تھے۔ وفاقی وزیر نے لین دین کا عمل تیز کرنے اور اچھے سرمایہ کاروں کو راغب کرنے کے لیے فروغ کے حوالے سے قابل اعتماد رہنمائی کی فراہمی کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے نجکاری کے حوالے سے حکومت کے نئے عزم کو اجاگر کیا۔ فریقین نے پاکستان کی اصلاحات کی رفتار کو جاری رکھنے، سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھانے اور پائیدار اقتصادی ترقی کو فروغ دینے کے لیے قریبی روابط برقرار رکھنے پر اتفاق کیا۔ پاکستان میں خود مختار اثاثوں کے لیے بلاک چین پر مبنی جدت کے فروغ کے لیے آج اسلام آباد میں مفاہمت کی ایک یادداشت پر دستخط کیے گئے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور بائناس کمپنی لمیٹڈ کے شریک سی ای او رچرڈ ٹنگ نے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے۔ مفاہمت کی یادداشت کے تحت بائنانس اور اس کے ملحقہ ادارے تکنیکی مہارت اور مشاورتی مفاہمت فراہم کریں گے تاکہ پاکستان کو جدید تقاضوں کے مطابق موزوں اور مربوط انفراسٹرکچر کا جائزہ لینے کے قابل بنایا جا سکے۔ پاکستان اور عراق نے زائرین کے انتظامات، انسداد دہشت گردی اور اسمگلنگ سے نمٹنے کے اقدامات میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاق رائے وزیر داخلہ محسن نقوی اور عراقی وزیر داخلہ جنرل عبدالامیر الشمری کے درمیان آج برسلز میں ملاقات کے دوران ہوا۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے محسن نقوی نے اس بات کا اعادہ کیا کہ پاکستانی زائرین کی حفاظت اور وقار اور انہیں سہولتوں کی فراہمی حکومت پاکستان کی اولین ترجیح ہے۔ عراقی وزیر داخلہ نے زائرین کے گروپ کو باضابطہ طور پر منظم کرنے کے لیے پاکستان کے حالیہ اقدامات کو سراہا۔ موسمیاتی تبدیلی کے وزیر ڈاکٹر مصدق ملک نے موسمیاتی تبدیلی کے تیزی سے بڑھتے ہوئے اثرات سے نمٹنے کے لیے فوری اور اجتماعی عالمی اقدامات پر زور دیا ہے۔ آج نیروبی میں اقوام متحدہ کی ماحولیاتی اسمبلی کے 7ویں اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کی فوری ضرورت پر زور دیا اور خبردار کیا کہ اگر اس مسئلے کو حل نہ کیا گیا تو اس کے سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔ موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے پاکستان کو درپیش خطرے کو اجاگر کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے آب و ہوا سے متاثرہ ترقی پذیر ممالک کو درپیش سنگین اثرات کی طرف توجہ مبذول کروائی، جن میں بار بار آنے والے سیلاب، گرمی کی لہر اور پانی کا دباؤ شامل ہیں۔ پاکستان کے موقف کا اعادہ کرتے ہوئے ڈاکٹر مصدق ملک نے کہا کہ ملک عالمی برادری کے ساتھ اس کے عملی ماحولیاتی حل کو آگے بڑھانے اور کثیر جہتی ماحولیاتی نظم و نسق کے فریم ورک کو مضبوط بنانے کی غرض سے کام کرنے کے عزم پر کارمند ہے۔
قومی غذائی تحفظ و تحقیق وزیر رانا تنویر حسین نے کہا ہے کہ پاکستان زیتون کی کاشت اور پروسیسنگ کے لیے اہم علاقائی مرکز بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ آج اسلام آباد میں 7ویں قومی زیتون فیسٹیول کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان کی آب و ہوا اعلی معیار کے زیتون کی کاشت کے لیے انتہائی موزوں ہے۔ انہوں نے پاکستان کے زیتون کے شعبے کی ترقی کے لیے اطالوی حکومت کے تعاون کو سراہتے ہوئے کہا کہ اٹلی اس سلسلے میں تکنیکی مدد فراہم کر رہا ہے اور اس نے پاکستان کے لیے 2 کروڑ یورو کے منصوبے کی منظوری دی ہے۔ پاکستان اور یمن نے تجارت اور سرمایہ کاری کے لیے نئے مواقع تلاش کرنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ اس سلسلے میں اتفاق رائے اسلام آباد میں وزیر تجارت جام کمال خان اور پاکستان میں یمن کے سفیر محمد مطہر الشیبی کے درمیان ملاقات میں ہوا۔ یمن کے سفیر نے پاکستان کے ساتھ تجارتی روابط کے فروغ کی خواہش کا اظہار کیا۔ انہوں نے تجارت میں سہولت کے لیے موجودہ 2 طرفہ معاہدوں اور ادارہ جاتی نظام کو بحال اور فعال کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ جام کمال خان نے یمن کے ساتھ معاشی تعاون بڑھانے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ پاکستان اور برطانیہ نے سلامتی، ترک وطن اور علاقائی استحکام میں 2 طرفہ تعاون کو وسعت دینے کے مشترکہ عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اس عزم کا اظہار امور داخلہ کے وزیر مملکت طلال چودھری اور برطانیہ کی بین الاقوامی ترقی اور افریقہ کی وزیر مملکت بیرنس چیپمین کے درمیان آج اسلام آباد میں ملاقات کے دوران کیا گیا۔ ملاقات میں پاک برطانیہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ فریقین نے سلامتی کی صورتحال، افغانستان سے متعلق مسائل اور پاکستان کی جانب سے برطانیہ کو بھیجی گئی حوالگی کی درخواستوں پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ طلال چودھری نے اس بات پر زور دیا کہ ایک وسیع تر پروگرام کے تحت سنگین جرائم سے نمٹنے اور سیکیورٹی تعاون بڑھانے کے لیے تعاون کو مزید تقویت دی جائے گی۔ بیرنس چیپمین نے دونوں ممالک کے درمیان امیگریشن کے شعبے میں تعاون کو بہتر بنانے میں پاکستان کی کوششوں کی تعریف کی اور مشترکہ اقدامات کو وسعت دینے کے لیے برطانیہ کے عزم کا اظہار کیا۔ پاکستان اور ازبکستان نے توسیعی ترجیحی تجارتی معاہدے کو تیزی سے آگے بڑھانے اور 2 طرفہ تجارت کو اگلے 2 سال میں $2 ارب تک لے جانے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ معاہدہ تجارت اور صنعت کے بارے میں وزیر اعظم کے رابطہ کار احسان افضل اور جمہوریہ ازبکستان کے سرمایہ کاری، صنعت و تجارت کے نائب وزیر شاروخ غلاموف کے درمیان تاشقند میں ہونے والی ملاقات میں طے پایا۔ احسان افضل نے دستاویزات کو قانونی تقاضوں کے مطابق بنانے، کسٹمز اور معائنے کے طریقہ کار کو مربوط بنانے اور ڈیجیٹل روابط کے قیام کی فوری ضرورت پر زور دیا تاکہ التوا کے مسئلے پر قابو پایا جائے اور تجارت کو فروغ دیا جا سکے۔ انہوں نے سرحد پار درست معلومات کے تبادلے کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ شاروخ غلاموف نے مکمل تعاون کا یقین دلاتے ہوئے اس بات کی تصدیق کی کہ تکنیکی ٹیمیں پاکستان اور ازبکستان کے متعلقہ حکام کے درمیان الیکٹرانک ڈیٹا انٹرچینج سسٹم کو فعال کرنے کے لیے تیزی سے کام کر رہی ہیں۔ دونوں وفود نے بزنس ٹو بزنس رابطے بڑھانے اور تجارتی وفود کے تبادلے پر اتفاق کیا تاکہ سیاسی عزم کو ٹھوس تجارتی نتائج میں تبدیل کیا جا سکے۔ پاکستان اور قطر نے تعلیم، پیشہ ورانہ تربیت، تعلیم وفود کے تبادلوں اور نوجوانوں کی ترقی میں 2 طرفہ تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے مشترکہ عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اس عزم کا اظہار وفاقی تعلیم و پیشہ ورانہ تربیت کی وزیر مملکت وجیہہ قمر اور قطر کے سفیر نے آج اسلام آباد میں ایک ملاقات کے دوران کیا۔ وجیہہ قمر نے معیاری تعلیم، ہنر کی ترقی اور بین الاقوامی تعاون کو آگے بڑھانے کے لیے پاکستان کے عزم کا اجاگر کیا۔ چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی نے پاکستان کی بحری معیشت کی صلاحیت سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ تفصیل ریڈیو پاکستان لاہور کے نمائندے اطہر رسول سے۔ پاکستان نیوی وار کالج لاہور میں آج منعقدہ 8ویں میری ٹائم سیکیورٹی ورکشاپ کی اختتامی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی نے سمندروں کی اہمیت کو اجاگر کیا جو 21ویں صدی میں غیر معمولی اہمیت اختیار کر چکے ہیں۔ انہوں نے علاقائی میری ٹائم سیکیورٹی یقینی بنانے اور ملکی سمندری سرحدوں کے دفاع کے لیے پاک بحریہ کی خدمات کو سراہا۔ سید یوسف رضا گیلانی نے قوم میں سمندروں کی اہمیت اور قومی سلامتی سے اس کے گہرے تعلق کے بارے میں آگاہی کے فروغ کے لیے پاک بحریہ کی کاوشوں کی بھی تعریف کی۔ میری ٹائم سیکیورٹی ورکشاپ پاکستان نیوی کا ایک سالانہ پروگرام ہے جس کا مقصد بحری سلامتی، جیو پالیٹکس اور بحر ہند کے اسٹریٹجک تناظر کے بارے میں بہتر فہم پیدا کرنا ہے۔ پاکستان اور ایشیائی ترقیاتی بینک نے تعلیم اور صحت کے شعبوں میں $25 کروڑ 70 لاکھ کے 2 معاہدوں پر دستخط کیے ہیں۔ پہلا پروگرام پنجاب میں ریسپانسو
ریڈی اور ریزیلینٹ سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ، میتھمیٹکس سیکنڈری ایجوکیشن پر مبنی ہے، جس کی مالیت $10 کروڑ 70 لاکھ ہے۔ اس میں ایشیائی ترقیاتی فنڈ سے $70 لاکھ کی گرانٹ شامل ہے۔ دوسرا پروگرام پنجاب نرسنگ اینڈ ہیلتھ ورک فورس ریفارم پروگرام ہے، جس کی مالیت $15 کروڑ ہے۔ سینٹرل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی نے قومی ترقی کے لیے 10 ارب 55 کروڑ 10 لاکھ روپے مالیت کے 4 منصوبوں کی منظوری دی ہے۔ سینٹرل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی نے آج اسلام آباد میں وزیر منصوبہ بندی و ترقی احسان اقبال کی زیر صدارت ایک اجلاس میں 256 ارب روپے مالیت کے مزید 4 منصوبوں پر قومی اقتصادی کونسل کی ایگزیکٹو کمیٹی کی جانب سے مزید غور کی سفارش بھی کی۔ وزیر اعظم یوتھ پروگرام کے چیئرمین رانا مشہود احمد خان نے نوجوانوں کی فلاح و بہبود کے لیے یکساں مواقع فراہم کرنے کے حکومتی عزم کا اعادہ کیا ہے۔ آج اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے رانا مشہود احمد خان نے اس بات پر زور دیا کہ سمندر پار پاکستان میں سرمایہ کاری کے خواہش مند ہیں، جس سے معاشی سرگرمی کو فروغ ملے گا اور نوجوانوں کے لیے روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ چیئرمین نے کہا کہ ٹیپ فاؤنڈیشن لاہور ملک بھر کے طلباء کو 7 لاکھ کروم باکس فراہم کر رہا ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ کروم بک پر پروگرام پاکستان میں ڈیجیٹل تعلیم کو فروغ دینے میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ رانا مشہود احمد خان نے اعلان کیا کہ کروم بک پروگرام میں آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان کے طلباء کو شامل کیا جائے گا۔ وزیر پارلیمانی امور طارق فضل چودھری نے کہا ہے کہ سابق لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید سے متعلق تاریخی فیصلے کے ملک کی سیاست پر دورس اثرات مرتب ہوں گے۔ آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس فیصلے سے پاک فوج کے خود احتسابی کے نظام پر عوام کے اعتماد کو مزید تقویت ملی ہے۔ صدر آصف علی زرداری نے گلگت بلتستان اسمبلی کے عام انتخابات کی پولنگ کے لیے اگلے ماہ کی 24 تاریخ کی منظوری دی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر محمد نواز شریف نے امید ظاہر کی ہے کہ مسلم لیگ نون گلگت بلتستان میں الیکشن جیتے گی۔ آج لاہور میں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے پارٹی عہدیداروں سے ملاقات کے دوران انہوں نے کہا کہ امیدواروں کو پارٹی ٹکٹ میرٹ پر دیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان اور نیدرلینڈ کے درمیان تعلقات مشترکہ ترقیاتی اہداف پر مبنی ہیں۔ ریڈیو پاکستان لاہور کے نمائندے قاسم بخاری کی رپورٹ۔ مریم نواز شریف نے نیدرلینڈز کے سفیر رابرٹ جان سیکرٹ سے آج لاہور میں ملاقات کے دوران کہا کہ پنجاب نیدرلینڈز کے ساتھ وسیع مضبوط معاشی شراکت داری کا خواہاں ہے اور نیدرلینڈز پاکستان کا دوسرا بڑا یورپی تجارتی شراکت دار ہے۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب سرمایہ کاروں کو سازگار ماحول فراہم کرتا ہے اور نیدرلینڈز کی زرعی اور فوڈ ٹیکنالوجی مہارت پنجاب کے ترقیاتی اہداف اور زرعی حکمت عملی سے ہم آہنگ ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ڈچ کمپنیوں کی پاکستان میں موجودگی کو سرمایہ کاروں کا اعتماد قرار دیا اور حوصلہ افزائی کی۔ انہوں نے ڈچ ماہرین کی واٹر گورننس اور فلڈ مینجمنٹ میں عالمی شہرت کو سراہا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ ستھرا پنجاب، سمارٹ ایریگیشن اور کلائمیٹ ریزیلینٹ ایگریکلچر جیسے بڑے منصوبوں میں ڈچ تعاون سود مند ہو سکتا ہے۔ ملاقات میں وزیر اعلیٰ پنجاب نے نیدرلینڈز کے ساتھ براہ راست فضائی رابطے کی بحالی کی خواہش کا اظہار کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے صوبے کی فصلوں کا نظام موسمیاتی حقائق، پانی کی دستیابی اور منڈی کی طلب کے مطابق بتدریج تبدیل کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ آج کراچی میں محکمہ زراعت کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے سندھ بینک اور محکمہ زراعت کو قرض کے طریقہ کار کو آسان بنانے اور پسماندہ دیہی علاقوں میں امداد کو وسعت دینے کی ہدایت کی۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما میر واعظ عمر فاروق نے بھارت کی طرف سے اس کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں کئی دہائیوں پرانے مقدمات میں گرفتاریوں پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ وہ سری نگر کی جامع مسجد میں جمعے کے اجتماع سے خطاب کر رہے تھے۔ میر واعظ عمر فاروق نے کہا کہ گرفتاری نے لوگوں میں بے چینی اور بے یقینی کی کیفیت پیدا کر دی ہے۔ ادھر سابق بھارتی وزیر یشونت سنہا کی قیادت میں ایک سول سوسائٹی گروپ نے کہا کہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کی ریاستی حیثیت کی عدم بحالی پر علاقے کے عوام میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق کنسرنڈ سٹیزنز گروپ، جس نے حال ہی میں کشمیر کا دورہ کیا، اپنی تازہ ترین رپورٹ میں معاشرے کے مختلف طبقات میں بڑھتی ہوئی مایوسی کو اجاگر کیا۔ ادھر جموں شہر میں ایک 21 سالہ طالب علم مردہ پایا گیا۔ مقامی رپورٹس میں بتایا گیا کہ بھارتی ایجنسیوں نے طالب علم خالد شریف بٹ کو اغوا کیا، اسے شہید کر کے اس کی لاش شہر کے نواح میں پھینک دی۔
بھارت کے صوبے مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے کہا ہے کہ بی جے پی صوبے میں فرقہ وارانہ تقسیم کے رجحان کو فروغ دینا چاہتی ہے. کرشنا نگر میں ایک عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کلکتہ میں گیتا پڑھنے کی تقریب کے دوران گوشت سے بنی اشیاء خورونوش بیچنے والے 2 مسلمان خانچہ فروشوں پر حملے کی مذمت کی. بھارت میں مسلم کمیونٹی نے اتر پردیش حکومت کی طرف سے سرکاری امداد سے چلنے والے مدارس میں اساتذہ کی تقرریوں کو کنٹرول کرنے کے فیصلے پر تحفظات کا اظہار کیا ہے. اس سے قبل یہ تقرریاں مدرسے کی انتظامی کمیٹیاں کرتی تھیں. غزہ میں بارش کے باعث ہونے والے واقعات میں 12 فلسطینی جاں بحق ہو گئے ہیں. اسرائیل کی نسل کشی کی جنگ سے تباہ حال غزہ میں بریون طوفان سے متعدد مکانات اور دیواریں منہدم ہو گئی ہیں. تھائی لینڈ کے بادشاہ ماہا وڈا کورن نے قومی اسمبلی تحلیل کر دی ہے. اس اقدام سے نئے عام انتخابات کی راہ ہموار ہو گئی ہے. آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ. اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں. پاکستان نے آج کاکیسس بازار میں 19 سال سے کم عمر خواتین کی T20 سیریز کے 5ویں میچ میں میزبان بنگلہ دیش کو 6 وکٹوں سے شکست دے کر سیریز 3-2 سے جیت لی. بنگلہ دیش کی پوری ٹیم پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 19.1 اوورز میں 84 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی. جواب میں پاکستان نے مطلوبہ ہدف 17 اوورز میں 4 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا. بریرہ سیف کو میچ کی بہترین کھلاڑی اور ایمان نصیر کو سیریز کی بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا. چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی نے ٹیم کو ان کی شاندار کارکردگی پر مبارکباد دی ہے. انہوں نے کپتان ایمان نصیر، کھلاڑیوں اور کوچنگ سٹاف کی لگن اور ٹیم ورک کی تعریف کی. انہوں نے کہا کہ سیریز کی جیت ٹیم کی محنت، مہارت، عزم اور مستقبل کی کامیابیوں پر اعتماد کا مظہر ہے. آج دبئی میں 19 سال سے کم عمر کھلاڑیوں کے ایشیا کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کے دوسرے میچ میں پاکستان نے ملیشیا کو 297 رن سے ہرا دیا. پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے پاکستان نے مقررہ 50 اوورز میں 3 وکٹوں کے نقصان پر 345 رنز بنائے. جواب میں ملیشیا کی ٹیم 19.4 اوور میں صرف 48 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی. سمیر منہاس کو مین آف دی میچ قرار دیا گیا. اور کراچی میں جاری 35ویں نیشنل گیمز میں پاکستان آرمی میڈلز ٹیبل پر بدستور سر فہرست ہے. اب تک 920 تمغوں کا فیصلہ ہو چکا ہے. پاک فوج نے 144 طلائی، چاندی 72 اور کانسی کے 42 تمغے جیتے ہیں. وابڈا 61 طلائی، 52 چاندی اور 56 کانسی کے تمغوں کے ساتھ دوسرے، جبکہ پاکستان نیوی 28 طلائی، 30 چاندی اور کانسی کے 23 تمغوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر موجود ہے. میڈل ٹیبل پر پنجاب چوتھے نمبر پر ہے. یہ تو تھی کھیل کے میدان سے کچھ خبریں، اور اب کچھ خبریں سنتے ہیں تجارت سے متعلق. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا. KSE 100 انڈیکس 1289 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 1,69,864 پوائنٹس پر بند ہوا. مجموعی تجارتی حجم 873 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل 1,288 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا. آج ہم نیٹ ورک کے سب سے زیادہ 71 ملین سے زائد حصص کا کاروبار ہوا. آج مجموعی طور پر 482 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا، جس میں سے 259 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ، 180 میں کمی، جبکہ 43 کمپنیز کے حصص کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا. نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی. امریکی ڈالر قیمت خرید 280 روپے 25 پیسے، قیمت فروخت 280 روپے 75 پیسے. پاؤنڈ اسٹرلنگ 375 روپے 28 پیسے، 375 روپے 95 پیسے. یورو 328 روپے 87 پیسے، 329 روپے 46 پیسے. سعودی ریال 74 روپے 69 پیسے، 74 روپے 82 پیسے. UAE درہم قیمت خرید 76 روپے 32 پیسے، جبکہ قیمت فروخت 76 روپے 45 پیسے. آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 3,89,456 روپے رہی. کراچی پورٹ ٹرسٹ پر گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 1,18,747 میٹرک ٹن سامان کی نقل و حمل ہوئی، جس میں سے 71,354 میٹرک ٹن برآمدی اور 47,393 میٹرک ٹن درآمدی سامان شامل تھا. یہ تھیں تجارتی خبریں، اور اب سنتے ہیں فن کی دنیا سے چند خبریں. امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن میں 12ویں سالانہ انٹرنیشنل تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں تقریباً 70 سفارت خانوں نے شرکت کی. پاکستانی بوتھ میں ملک کی بھرپور ثقافت، فن اور زیورات کی نمائش کی گئی، جبکہ روایتی کھانے پیش کیے گئے. امریکہ میں پاکستان کے سفیر
رضوان سعید شیخ نے تقریب میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان عظیم ثقافتی ورثے کا پاسبان ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستانی ثقافت کے شاہکار ہماری تاریخ، معاشرتی روایات اور فطرت سے ہمارے گہرے تعلق کی خوبصورتی سے عکاسی کرتے ہیں. پاکستانی بوت امریکیوں اور دنیا بھر سے شرکاء کی توجہ کا مرکز بنا رہا. شرکاء نے پاکستانی فن ثقافت کے نمونے، قیمتی پتھروں اور زیورات میں گہری دلچسپی ظاہر کی. پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹس میں نیشنل آرٹ گیلری اسلام آباد میں آرٹسٹ یوسف خان کی قرآن خطاطی اور فن پاروں کی نمائش شروع ہوئی. نمائش کا باقاعدہ افتتاح پاکستان میں یونیسکو کے نمائندے فواد پشایوف اور پارلیمانی سیکرٹری فرح ناز نے کیا. تقریب میں سفارتکاروں، فنکاروں اور ثقافتی اور علمی حلقوں کے ارکان نے شرکت کی. نمائش میں 40 سے زائد فن پارے رکھے گئے ہیں جو اس ماہ کی 19 تاریخ تک جاری رہے گی. یہ تو تھیں انٹرٹینمنٹ کی دنیا سے کچھ خبریں، اور اب آپ کو لیے چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں. سیاہ چاکلیٹ میں موجود قدرتی کیمیائی مواد عمر رسیدگی کی بعض علامات کو کم کرنے میں کردار ادا کر سکتا ہے. کنگز کالج لندن کے محققین نے کوکو میں پائے جانے والے مرکب تھیوبرومائن کو اس حوالے سے ممکنہ معاون کے طور پر شناخت کیا ہے. عمر رسیدگی اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ ایک شخص خواہ کتنے برس ہی زندہ رہا ہے، اس کا جسم کتنی اچھی طرح سے کام کر رہا ہے. محققین نے یہ بھی خبردار کیا کہ سیاہ چاکلیٹ کا زیادہ استعمال بذات خود فائدہ مند نہیں ہے. چاکلیٹ میں چینی، چکنائی اور دیگر اجزاء بھی ہوتے ہیں اور اس بات کو سمجھنے کے لیے مزید کام کرنے کی ضرورت ہے. امریکہ کی نیو میکسیکو یونیورسٹی کے محققین کے ایک گروپ نے اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ انسان کی تاریخ سے پہلے روئے زمین پر موجود پودا زمین کی قدیم آب و ہوا کے حالات بتانے کے لیے نئے طریقے بتا سکتا ہے. محققین کی ٹیم کے نتائج صحرائی پودوں میں آکسیجن آئس ٹیوب کی پیمائش کے حوالے سے صورتحال واضح کرنے میں مدد کرتی ہے اور خشک علاقوں میں آب و ہوا کی بہتری کے لیے ایک قابل قدر طریقہ متعارف کرواتی ہے. یہ تحقیق جغرافیائی علوم میں اہمیت کی حامل ہے. یہ تھی سائنس کی دنیا سے چند خبریں. موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات داؤد خان سے. موسم کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق اس وقت ملک کے بیشتر علاقوں میں بادل چھائے ہوئے ہیں. آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور مطلع جزء برآلود، جبکہ پہاڑی علاقوں میں صبح اور رات کے اوقات میں شدید سرد رہنے کی توقع ہے. اس دوران گلگت بلتستان، بالائی خیبر پختونخوا اور کشمیر میں چند مقامات پہ بارش اور پہاڑ پہ ہلکی برف باری کا بھی امکان ہے. پنجاب، بالائی سندھ اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں اسموگ، جبکہ صبح اور رات کے اوقات میں دھند کی شدت میں اضافے کا بھی امکان ہے. آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت لیہ میں -8، سکردو -7، گلگت، گوپس اور بیگروٹ میں -4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. دیگر شہروں میں ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت اسلام آباد 3، مری 1، لاہور 7، کراچی 13، پشاور 5، کوئٹہ 2، مظفر آباد 4، جموں 8، پلوامہ -3، اننت ناگ اور شوپیاں میں -2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سماعت کیجیے. وزیر اعظم نے آج اشکاباد میں بین الاقوامی فورم سے خطاب کرتے ہوئے بات چیت اور سفارتکاری کے ذریعے تنازعات کے پرامن حل پر زور دیا ہے. شہباز شریف نے اشکاباد میں روس، تاجکستان اور کرغزستان کے صدور سمیت عالمی رہنماؤں سے خوشگوار بات چیت کی ہے. نائب وزیر اعظم آج متحدہ عرب امارات میں شروع ہونے والے 16ویں سربنیاس فورم میں شرکت کریں گے. پاکستان اور ایشیائی ترقیاتی بینک نے تعلیم اور صحت کے شعبوں میں 25 کروڑ 70 لاکھ ڈالر کے 2 معاہدوں پر دستخط کیے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا ہے کہ صوبائی حکومت نیدرلینڈز کے ساتھ فعال اقتصادی شراکت داری کے قیام کی خواہش مند ہے. گلگت بلتستان میں عام انتخابات کے لیے پولنگ اگلے ماہ کی 24 تاریخ کو ہوگی. اور پاکستان نے آج کوکسس بازار میں 19 سال سے کم عمر خواتین کی T20 سیریز کے 5ویں میچ میں میزبان بنگلہ دیش کو 6 وکٹوں سے ہرا کر سیریز جیت لی ہے. خبرنامہ آپ نے سنا. پینل انجینئر تھے محمد رضوان اپل. سپروائزر شعبہ اردو ہنا شاہد. مدیر ہوم ڈیسک یاسر اسلم. مدیر فارن ڈیسک محمد احسن امجد.
न्यूज प्रोड्यूसर सईद अहमद कुरैशी, मुदीर आला अब्दुल बासित खान, निगरान आला अमानुल्लाह सिपरा, पेशकश शोबा खबर रेडियो पाकिस्तान। मजीद खबरों और तज्ज़ीम के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और आप रेडियो पाकिस्तान के ऑफिशियल फेसबुक पेज रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ पर खबरनामे की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कर सकते हैं। इसके साथ ही अब्दुल कदीर और हुमैरा राना अपनी न्यूज टीम के हमरा आपसे चाहते हैं इजाजत। अल्लाह हामिया नासिर।